الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن آداب یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے پیغمبر اعظم امام اعظم ہادی اعظم مرشد اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میرے پیارے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام ماؤ بہنوں، عزیز طلبہ کرام اور معززات طالبات، دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا و رحمت کے ساتھ ہم سب کا جمعۃ المبارک کی اس گھڑی میں جمع ہونا قبول و منظور فرمائے۔
جو قرآن و حدیث بیان کیا جائے اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ انشاءاللہ العزیز آج کی جو گفتگو ہے وہ سیدنا داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام یہ بھی کوئی معمولی پیغمبر نہیں ہے، بڑی برگزیدہ شخصیت کے حامل ہیں، بہت ایک خاص مقام ہے، خاص مرتبہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جناب داؤد علیہ السلام کو کئی ایک خصلتوں سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایک کتاب بھی نازل فرمائی، زبور کتاب یہ آپ پر نازل کی جاتی ہے، اور آپ زبور کے بہترین قاری تھے، زبور کی تلاوت کرنے والے۔ اللہ رب العالمین نے وہ لحن، وہ انداز اور وہ طریقہ اور سلیقہ عطا فرمایا تھا کہ جب کبھی آپ زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو یوں سمجھیے کہ کائنات پل بھر کے لیے رک جاتی تھی، ہوائیں ٹھہر جاتی تھیں، پرندے اڑتے اڑتے اپنا رخ بدل دیتے تھے، اور پھر یہ جو جمادات چیزیں ہیں، یہ پہاڑ، یہ پیڑ، یہ شجر اور یہ حجر، بظاہر لگتا ہے کہ ان میں کوئی طاقت، کوئی سکنت، کوئی حرکت نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ! جناب داؤد علیہ السلام کی تلاوت پر یہ پیڑ اور یہ پہاڑ جھومنے لگ جاتے تھے، اور بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا تھا کہ جب جب میرا داؤد میرا ذکر کرے تو رات پڑے، تلاوت کرے، کائنات کی ہر چیز میرے داؤد کے ساتھ مل کے وہ چیز کرے، پڑھے، تسبیحات بیان کرے۔ اللہ اکبر اللہ! یہ تو معمولی شخصیت کے حامل نہیں محترم بھائیو۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل چل رہی ہے، جناب یعقوب علیہ السلام تشریف لائے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک ان کا بیٹا تھا یہودا، اس یہودا کی اولاد میں اللہ رب العالمین نے عطا فرماتے سیدنا داؤد علیہ السلام ایک لمبی عمر پائی۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو 60 سال عمر عطا فرمائی۔ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پشت سے آپ کی ذریت کو نکالا تو اس میں ایک حسین و جمیل چہرے والا، روشن چہرے والا نکلا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے پوچھا کہ اللہ، یہ چمکتے دمکتے چہرے والا کون ہے؟ کہا یہ آپ کا ہی بیٹا، اس کا نام داؤد ہے۔ اللہ جی بڑا پیارا ہے یہ۔ کہا اس کی عمر کتنی ہے؟ کہا آدم ہم نے اس کی عمر 60 سال رکھی ہے۔ اللہ جی 60 سال تو بہت تھوڑی ہے، تھوڑی اس کی عمر بڑھا دیجئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آدم عمر نہیں بڑھائی جاتی، جو ہم نے لکھ دیا ہے وہ لکھ دیا ہے۔ اللہ میری آپ سے گزارش ہے، آپ میری عمر کم کر دیجئے۔ اللہ اکبر اللہ! آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں آپ میری عمر کم کر دیجئے اور میرے اس بیٹے کو
عمر کا وہ حصہ دے دیجئے۔ میری اللہ عمر کتنی ہے؟ کہا آپ کی عمر 1000 سال ہے۔ کہا اللہ جی بہت ہے، آپ میری عمر کا 40 سال کا عرصہ میرے بیٹے داؤد کو دے دیجئے۔ دیکھیں کیسا اظہار قربانی، ابھی ملاقاتیں نہیں ہوئی ہیں، رابطے نہیں ہوئے ہیں، تعلق نہیں ہوئے ہیں، لیکن آپس میں محبت انبیاء کی دیکھیے۔ اب اللہ رب العالمین سیدنا آدم علیہ السلام کی عمر سے 40 سال داؤد علیہ السلام کی عمر میں لگا دیتے، اور پھر وہ بڑھتا ہے۔ آپ بڑی باغیرت شخصیت تھے، جب بھی اپنے گھر سے نکلتے تھے اپنے گھر کے دروازے بند کر کے نکلتے تھے۔ ایک دن کیا دیکھا کہ ان کے گھر میں کوئی شخص ہے۔ ان کی اہلیہ نے کہا کہ داؤد آپ تو ہمیں لگتا ہے رسوا کر کے چھوڑیں گے، جب آپ جاتے ہیں دروازے بند کر کے جاتے ہیں، یہ آج کیسے گئے تھے، یہ شخص کیسے آ گیا؟ داؤد علیہ السلام غصے میں آ گئے، کہا یہ تو ہو نہیں سکتا، میں بڑی احتیاط سے جاتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ، کہا تو کون ہے اور کیسے آیا یہاں پر؟ کہا داؤد میں وہ ہوں کہ جو نہ بادشاہوں سے، دنیا کے بادشاہوں سے ڈرتا ہوں، میں وہ ہوں جس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنتی، میں وہ ہوں جہاں پہ جاتا ہوں جدائیاں کروا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ، داؤد علیہ السلام کو سمجھ گئے، کہا پھر تو ملک الموت ہے، کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ کی طرف سے بلاوا ہے، اب اللہ کے پاس چلنے کا وقت آیا ہے۔ کہا تو پھر میری عمر کتنی ہے؟ کہا عمر آپ کی 60 تھی، آپ دعا دیجیے اپنے باپ آدم علیہ السلام کو، آپ کی عمر 40 سال بڑھاتی گئی تھی، اب 100 سال آپ کی عمر ہے، اب اتنا ہی بات تھی، اب چلیے اللہ رب العالمین کے پاس۔ 100 سال کی عمر میں محترم بھائیوں آدم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، صبح کا وقت تھا، تجہیز تدفین کرتے کرتے وقت نکلا، دھوپ تیز ہو گئی، شدت والی کڑاکے والی دھوپ تھی۔ سلیمان علیہ السلام جو ان کے فرزند تھے، کئی سفر میں گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے معلوم چلا کہ والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، دھوپ تیز تھی، آپ نے پرندوں کو حکم دیا کہ پرندے جتنے بھی آ جائیں، سارے پرندے آ گئے۔ کہا دیکھو دھوپ تیز ہے، تھوڑا سا سایہ بناؤ۔ پرندوں نے بادلوں کے نیچے جو ہے وہ ایک چھت بنا دی پوری مل مل کے۔ نبی علیہ السلام صحیحین کے اندر روایت ہے، صحابی فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے بات بیان فرمائی تو آپ نے اپنے ہاتھ کے اشاروں سے تشبیہ دے کے بتایا کہ ایسے 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 پرندوں نے بادل سے نیچے چھت بنا لی، اور اتنی گہری چھت بنائی کہ پھر اندھیرا ہونے لگا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اور بھائی اب تو اندھیرا ہو گیا ہے، ایسا بھی نہ کرو، اپنا ایک ایک پر اٹھا لو تاکہ تھوڑی تھوڑی جھڑنے سے روشنی آئے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے وہ ایک پر جیسے انہوں نے اٹھایا تھا، وہ اٹھانے کا انداز بھی آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے، دست مبارک سے بیان فرمایا کہ پھر انہوں نے ایک ایک پر اٹھا دیا۔ اللہ اکبر، یہ انداز تھا۔ آپ کی تجہیز ہوتی ہے، تدفین ہوتی ہے، آپ کا غسل دیا جاتا ہے اور آپ کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے۔ آپ کے بیٹے نے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے سیدنا داؤد علیہ السلام کا جنازہ پڑھایا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس کے علاوہ بھی کئی کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ آپ ذکر کیجئے ہمارے اس بندے کا، اس عظیم بندے کا جس کا نام داؤد علیہ السلام ہے، ایسی طاقت والا، ایسے ہاتھ والا، ذل ایدی انہ اواب، فرمایا ہاتھوں والا، ہاتھ تو سب کے ہی ہوا کرتے ہیں، لیکن جو ہاتھ داؤد علیہ السلام کے پاس تھے وہ کوئی معمولی ہاتھ نہ تھے، وہ کوئی معمولی ہاتھ نہ تھے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جب داؤد علیہ السلام کے انہی ہاتھوں کے اندر کوئی دنیا کا لوہا آتا تھا تو اسے گرم نہیں کرنا پڑتا تھا، بھٹی میں ڈالنا نہیں پڑتا تھا، آپ اپنے ہاتھ سے اس کو جوڑ توڑ موڑ دیا کرتے تھے۔ ایسی طاقت۔ آج جتنے بھی بڑی بڑی محترم بھائیوں لوہوں کے کام کرنے والے ہیں بغیر بھٹی کے وہ کر ہی نہیں سکتے، بڑی بڑی مشینیں چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن سیدنا داؤد علیہ السلام ذل ایدی، اللہ نے ان کو ہاتھ والا فرمایا ہے کہ وہ داؤد ہاتھ والا تھا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جو جنگ میں استعمال کی جاتی ہے خود زرائیں، وہ اپنے ہاتھ سے کڑیاں بناتے تھے، پتلی پتلی باریک باریک کڑیاں بنا کے، ہاتھ بنا کے جیکٹ بناتے تھے، سر کا ہاتھ بنا، اپنے سارے کام بغیر کسی اوزار کے، بغیر کسی مشین کے سیدنا داؤد علیہ السلام اپنے دست مبارک اپنے ہاتھوں سے کر لیا کرتے تھے۔ اس وقت سے پھر کھودوں کا، ان زراؤں کا استعمال کیا جانے لگا۔ جتنی بھی جنگیں تھیں ان سے پہلے وہ ایک شیر استعمال کی جاتی تھی لوہے کی، جنگوں کے اندر خود کا انتظام نہ تھا، زرائیں نہیں تھی، بن سکتی نہیں تھی، کیسے بنائیں، مشینیں نہیں ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ روایت میں آتا ہے کہ روزانہ ایک زرہ، ایک خود، ایک جنگی سامان روزانہ کی روزانہ داؤد علیہ السلام لوہے سے بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان فرمائی ہے، فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ آپ ذکر کیجئے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا جو ہاتھ والا تھا، اپنے ہاتھوں سے کماتا تھا، اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتا تھا، إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اور بھی محنت کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف بھی بہت زیادہ جھکنے والا تھا، بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو موسیٰ تم ذرا قرآن کی تلاوت فرماؤ، قرآن کی تلاوت کرو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تلاوت کر دی۔ آپ قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی جی میں پڑھ کے سناؤں آپ کو؟ آپ کو تو قرآن نازل ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اچھا لگتا ہے جب کسی سے میں قرآن سنتا ہوں۔ آج محترم بھائیوں ہمیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن سننا اچھا لگتا ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں محترم بھائیوں اس سے محروم ہیں۔ فرمایا ابو موسیٰ پڑھو، تم جب پڑھتے ہو تو مجھے داؤد کی یاد آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو داؤد کی تعریف کی ہے اس کا ایک حصہ 10 حصے بنا لو، 10 میں سے ایک حصہ ابو موسیٰ تجھے دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تو پڑھتا ہے تو اس کی جھلک مارتا ہے۔ دیکھیں آپ، اس سے یہ بات بھی معلوم چلی کہ دین کے معاملے میں کسی اہل علم کی نقل کی جائے تو وہ بھی درست ہے۔ اگر ایسا غلط ہوتا تو آپ منع فرما دیتے کہ ابو موسیٰ ایسا نہ کیا کر، یہ نقل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔
لیکن آپ نے فرمایا کہ جب جب تو پڑھتا ہے مجھے داؤد کی یاد آتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے قرآن پڑھتے تھے، اور پھر ان کی عبادت کیسی تھی؟ فرمایا داؤد علیہ السلام کی تلاوت بھی عظیم، عبادت بھی عظیم تھی، ان کا ہر کام بڑا اعلیٰ تھا، بڑا بے مثال تھا، ان کے فیصلے بڑے بے مثال تھے، ان کی شانہ کام بڑے بے مثال تھے، ان کے معاملے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بڑے بے مثال تھے، ان کی عبادت کا انداز بے مثال۔ اللہ رب العالمین نے ان کی نماز کی تعریف فرمائی ہے، ان کی عبادت کی تعریف فرمائی ہے، حتیٰ کہ ان کے روزے کی تعریف فرمائی ہے، ان کے روزے کی تعریف۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام آدھی رات قیام فرماتے تھے اور آدھی رات کا کچھ حصہ جو ہے وہ آرام فرماتے تھے، اور دن بھر لوگوں کے مسائل حل فرماتے تھے، اور جب بات روزے کی آتی تھی تو ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ رمضان نہیں آتا تھا ان کے زمانے میں، ان کی ساری آدھی زندگی پورا رمضان ہی رمضان گزرا ہے۔ 100 سال کی زندگی تھی تو 100 سال کی زندگی میں آدھا سال انہوں نے جو ہے وہ روزے رکھ کے گزارے ہیں۔ ایک دن آپ روزہ رکھتے تھے اور ایک دن آپ افطار فرماتے تھے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ داؤد صوم داؤدی یعنی داؤد علیہ السلام کے روزے رکھنے کا انداز اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اللہ فیصلے فرمانا، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے بڑی ہمت، بڑی طاقت، بڑے حوصلے عطا فرمائے، اور پھر آپ نے وہ جالوت نامی بہت بڑے ظالم کو، بہت بڑے فسادی کو آپ نے اکیلے ہی جو ہے ناک کو تلے چنے چبوائے۔ جب بادشاہ نے کہا، طالوت بادشاہ تھا اور یہ آپ کے ساتھ ان کی رعایا میں، ان کی سپاہیوں میں شامل تھے داؤد علیہ السلام، بڑی ہیبت والا تھا جالوت۔ اس نے کہا اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ کون ہے میرے سپاہیوں میں سے جو اس جالوت کا مقابلہ کرے؟ اللہ نے پورا ذکر فرمایا، وَقَتَلَ دَاؤُدَ جالوت۔ داؤد علیہ السلام نکل کے بھاگ آئے، کہا بادشاہ سلامت، آپ مجھے حکم دیجیے۔ یہ کیا بیچتا ہے؟ مقابلہ کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، بھاگیں گے نہیں، ڈریں گے نہیں۔ یہ ظالم ہے، فسادی ہے۔ اللہ رب العالمین کی کبھی بھی حمایت اور کبھی بھی نصرت، کبھی بھی ساتھ اللہ کا ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ داؤد علیہ السلام اکیلے میدان میں کود پڑے اور 2-4 وار کر کے وہ ظالم و فسادی و ہلاکی جالوت کو وہیں دھول چٹائی، جہنم واصل فرمایا۔ اوہو، پھر تو جو ہے داؤد علیہ السلام کے نعرے بلند ہو گئے، کیسا کمال کر دیا اس بندے نے۔ لوگوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، ہاتھوں پہ اٹھا لیا، لوگ ان کو جو اچھالتے اچھالتے گھروں پہ لے کے آئے۔ کہا داؤد آپ تو بڑے چھپے رستم نکلے، آپ نے اکیلے اس بڑے جو ہے ظالم و فسادی کا کلا کمال فرما دیا۔ کہا یہ سب میرے رب کی عطا ہے۔ کہا پھر بادشاہ ایسے بندے کو ہونا چاہیے۔ بھائی طالوت صاحب آپ مہربانی کریں، آپ بادشاہ سے ہٹ جائیں، ہم آپ کو بادشاہ نہیں مانتے۔ بادشاہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جس نے اکیلے ہی جالوت کا کلا کما کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر پھر داؤد علیہ السلام کو بادشاہت ملتی ہے، بادشاہت بھی ملی، اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرما دی۔ وگرنہ داؤد علیہ السلام سے پہلے یہ دونوں چیزیں الگ الگ چلتی تھی، نبوت الگ چلتی تھی اور بادشاہت الگ چلتی تھی۔ لیکن داؤد علیہ السلام کے دور میں پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جناب بادشاہ بھی اسی کو بننا چاہیے جو نبی ہو۔ اللہ اکبر۔ اچھا دیکھیں، عہدہ مانگا نہیں، عہدہ نہیں مانگا،
لیکن عہدہ دے دیا، جب عہدہ مل جائے تو وہ عہدہ لے لینا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو عہدے مانگتا ہے گویا کہ وہ جہنم سے آگ مانگ رہا ہے کہ تھوڑی سی آگ دے دو۔ آج دیکھیں محترم بھائیو کیسے عہدے مانگ رہے ہوتے ہیں لوگ۔ فرمایا وَذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ بڑی عالی شان سیرت والے سیدنا داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے لیے نبوت بھی جمع فرما دی گئی اور بادشاہت بھی جمع فرما دی گئی۔ اب تخت پہ بیٹھ کے روزانہ فیصلے فرماتے، بڑے بڑے فیصلے آپ کے پاس آتے۔ ایک فیصلہ آیا کہ دو عورتیں تھیں، وہ کہیں جا رہی تھی سفر میں، ان کا بچہ بھیڑیا کھا لیا۔ اب وہ جناب چلو کوئی فیصلہ کرواؤ، ان میں سے چھوٹی کہتی ہے کہ میرا بچہ ہے، بڑی کہتی ہے کہ میرا بچہ ہے۔ فیصلے کے لیے داؤد علیہ السلام کے پاس آئے کہ جناب داؤد دیکھیں جی یہ میرا بچہ یہ مانگ رہی ہے۔ کہا نہ داؤد علیہ السلام یہ بچہ میرا ہے، یہ مانگ رہی ہے۔ بڑی کہتی ہے کہ میرا بچہ ہے، چھوٹی کہتی ہے کہ میرا بچہ ہے۔ ہوا کیا ہے؟ کہا اس کا بچہ وہ بیچ میں پڑا ہوا تھا، بھیڑیا کھا گیا، اب یہ میرے بچے پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ بڑی نے رونا دھونا مچایا، چرب زبانی کی، لفاظی کی، حتیٰ کہ داؤد علیہ السلام کو نے اپنی باتوں میں لے لیا۔ داؤد علیہ السلام تھوڑی دیر سوچنے میں مجبور ہوئے، چھوٹی کو دیکھا پھر بڑی کو دیکھا، کہا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ بڑی کا ہے تو لہذا یہ بچہ بڑی کو دیا جائے۔ اور بڑی خوش ہو گئی، اور جو چھوٹی تھی وہ تھوڑی سی مایوس ہوئی۔ اب فیصلہ بادشاہ نے کر دیا تھا، نبی نے کر دیا تھا، ماننا پڑے گا۔ جانے لگے، فرزند ارجمند آ رہے تھے سامنے سے، سیدنا سلیمان علیہ السلام جو آپ کے فرزند ارجمند ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو بھی بڑا نوازا، کہ ان کی بھی تھوڑی سی بات کی جائے گی۔ کہا کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا ایسے یہ میرا بچہ دیا چاہتی ہے، یہ میرا بچہ لینا چاہتی ہے، اس کے بچے کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اب اس نے نام لگا دیا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، اس کے بچے کو بھیڑیے نے کھایا ہے۔ بڑی کہتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، چھوٹی کہتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے۔ اب فیصلہ داؤد نے کر دیا ہے، یہ بچہ بڑی کا ہو گیا ہے۔ کہا واپس چلو ذرا، میں بھی تو دیکھوں بھائی یہ بچہ کس کا ہے۔ اب باپ نبی ہے، باپ بادشاہ ہے، تو بیٹا بھی لاڈلا ہے، پھر اس کی بھی بات چلی جائے گی۔ کہا ابا جی یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہا میرے لگتے جگر پیارے بچے، اچھا سلیمان علیہ السلام بھی بڑے نرالے، بڑے پیارے۔ کہا بیٹا ایسے معاملہ ہے۔ کہا ابا جی اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک فیصلہ میں دے دوں۔ کہا ایسا ہوتا تو نہیں ہے کہ بادشاہ کوئی فیصلہ دے دے اور پھر وہ بدل دیا جائے، لیکن بادشاہ کے لیے مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے، پھر تو بادشاہ ہے نا، پھر وہ فیصلہ دے فیصلہ نہ دے کچھ بھی کرے۔ کہا کہ بیٹا بس انصاف ہو، غیر انصافی نہ ہو، ظلم نہ ہو، کہیں مجھے ڈر لگتا ہے اس بات سے کہیں میں غلط فیصلہ کر دوں، اللہ کیا پکڑ ہو جائے۔ اگر تو فیصلہ صحیح کر سکتا ہے اور تو سمجھتا ہے کہ اس میں کچھ خط و خال باقی ہے تو کر۔ کام منگائی ایک بڑا سا چھرا منگایا گیا، کہا رکھو بیچ میں بچے کو، کہا رکھ دیا گیا۔ کہا بڑی والی ادھر آ جائے اور چھوٹی والی ادھر آ جائے، پکڑ لیں دونوں اس سے۔ اب بڑی والے نے جو ہے وہ بازو سے پکڑ لیا اور چھوٹی والی نے پاؤں سے پکڑ لیا۔ کہا اب میں لگاؤں کاٹنے، بچہ ایک ہے، طلبگار دو ہے، ایسا نہیں ہوگا۔
کہ بچہ ایک کو دے دیا جائے، اب طلبگار دو ہیں تو دونوں کو برابر برابر حصہ دیا جائے گا۔ کہا سلیمان یہ کیا کرنے لگے ہو؟ کہا بھائی انصاف کا طریقہ ہے میرا، بچہ جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوگا، آدھا چھوٹی کے پاس اور آدھا بڑی کے پاس۔ بڑی نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے بھائی، بھلے مجھے منظور ہے۔ چھوٹی نے کہا کہ نہ سلیمان، آپ یہ پورا بچہ بڑی کو دے دیں، مجھے نہیں چاہیے۔ بڑی خوش ہو گئی، سلیمان علیہ السلام نے بڑی سے بچہ لیا اور وہ بچہ چھوٹی کو دیا۔ کہا ابا جی آپ نے بڑی کو بچہ دے دیا تھا، جبکہ بڑی کا بچہ نہیں تھا، بچہ چھوٹی کا تھا۔ جس کا بچہ تھا اس نے کبھی گوارا نہیں کیا کہ میرے بچے کے دو ٹکڑے ہو جائیں اور آدھا اس کو چلے جائے آدھا اس کو چلے جائے، اپنا حصہ بھی حساب کر کے کہا کہ چلو زندہ تو رہے گا، بڑی کے پاس رہے۔ اللہ اکبر۔ فیصلے فرمایا وَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ داؤد علیہ السلام کی سیرت، داؤد علیہ السلام کا اسوہ، آپ کی تلاوت، آپ کے فیصلے، آپ کے کمالات اللہ رب العالمین نے فرمائے بے مثال و بے مثال تھے۔ لوہا آ کے آپ کے ہاتھ میں نرم پڑ جاتا، زرائے بنا لیتے، زبور کی تلاوت کرتے، ہوائیں رک جاتی، پرندے رک جاتے، پہاڑ بھی شجر بھی حجر بھی جھومنے لگ جاتے۔ اللہ رب العالمین نے خاص عطا فرمائی تھی۔ اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر بھی اہل جنت کو جو آواز عطا فرمانی ہے وہ داؤد کی علیہ السلام کی آواز ہو۔ داؤد علیہ السلام کی آواز کا انداز دیا جائے گا، یوسف علیہ السلام کے حسن کا انداز دیا جائے گا، آدم علیہ السلام کے قد کا انداز دیا جائے گا، اور میرے تیرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیا جائے گا۔ یہ بات تھی داؤد علیہ السلام کی۔ محترم بھائیوں، بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ ان کے واقعات، ان کے کارنامے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں، احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے، محترم بھائیوں کو توڑے نہیں۔ آج تیری میری کو بات کرنے بیٹھے جناب 2 4 6 گھنٹے 8 گھنٹے لگ جاتے ہیں، زندگی بھر باتیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ انبیاء کے تذکرے ہیں۔ اب آئیے ان کے فرزند ارجمند سیدنا سلیمان علیہ السلام، جب والد گرامی کا انتقال ہوا، اللہ رب العالمین نے آپ کو بادشاہت سے بھی نوازا، نبوت سے بھی نوازا، اور پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، پوری کائنات کے نظام کو آپ کے تابع بنا دیا گیا۔ آپ کے حکم سے ہوائیں چلتی، آپ کے حکم سے مخلوقات دائیں بائیں ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک مخلوق کی لینگویج، آپ کی زبان انہیں آپ کو سکھا دی گئی۔ ہر چیز کی زبان آپ کو آتی تھی، شجر کی زبان آپ کو آتی، حجر کی زبان آپ کو آتی، پرندوں کی زبان آپ کو آتی۔ یہ سلیمان علیہ السلام ہے، اور کائنات کے اوپر ایک وسیع و عریض آپ نے حکومت فرمائی، اور ایسی حکومت کہ نہ آپ سے پہلے اس کی مثال ملتی ہے، نہ آپ کے بعد کوئی ایسی مثال ملتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام، اللہ اکبر۔ ایک دن روایت میں آتا ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام عبادت میں لگے ہوئے تھے، دوران عبادت ان کا ذہن چلا گیا کہ کیسے عالیشان گھوڑے ہیں، کیسے اللہ رب العالمین نے مجھے حکومت عطا فرمائی ہے، کیسے شاندار گھوڑے ہیں، جاندار گھوڑے ہیں، اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہیں۔ ان کی گھوڑوں کی خاصیت یہ بھی تھی کہ انتہائی درجے کے خوبصورت تھے، تیز ترار تھے، اور جب بھی کھڑے ہوتے تھے 3 ٹانگوں پہ کھڑے ہوتے تھے۔ جو گھوڑے رکھنے والے ہیں، گھوڑے کے پاؤں رکھنے سے، اس کے قدموں پہ کھڑے ہونے سے اس کی نسل پہچان لیتے ہیں۔ اگر وہ 4 ٹانگوں پہ کھڑا ہوا ہے بیکار نسل کا گھوڑا ہے، اگر 3 ٹانگوں پہ کھڑا ہوا ہے، 1 ٹانگ موڑی ہوئی ہے،
یہ اعلیٰ نسل کے شاندار اور اعلیٰ بے مثال گھوڑے ہوتے ہیں۔ جتنے بھی سلیمان علیہ السلام کے پاس گھوڑے تھے وہ سارے کے سارے 3 ٹانگوں پہ کھڑے ہونے والے۔ اللہ رب العالمین نے بھی گھوڑے سے عطا فرمائے کہ جو گھوڑے کھڑے ہوتے تھے ان کی ٹانگیں اللہ رب العالمین نے ختم کر کے پر لگا دیے تھے، پر لگا دیے تھے۔ عبادت میں نکاح گئی، عبادت میں خلل کیا کہ اللہ مجھے ایسے عالی شان گھوڑے عطا فرمائے گئے ہیں۔ جب نماز سے عبادت سے فارغ ہوئے تو اپنے آپ کو جھنجھوڑا، اپنے آپ کو ٹٹولا کہ سلیمان یہ تو نے کیا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں دنیا کو خلل میں لے کے آیا، دنیا کی یاد اپنے دل میں لے کے آیا۔ وہ رب رحمان ہے، اس کی عبادت اکیلی و تنہا کرنی چاہیے۔ تو نے اپنے گھوڑوں کی طرف التفات کیا، آپ بڑے پریشان ہوئے، فوراً استقبال میں گئے، اپنے سپاہیوں کو بلایا، کہا ان گھوڑوں نے مجھے رب کی عبادت سے غافل کر دیا، لاؤ تلواریں، لاؤ نیزے، لاؤ برچھیاں، لاؤ خنجر۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا ان کے چاروں کی چاروں ٹانگیں کاٹ دو ان کی چاروں کی چاروں ٹانگیں۔ ان ٹانگوں نے میرے دلوں میں خیال پیدا ڈالا کہ تیرے پاس ایسے اعلیٰ شان گھوڑے ہیں کہ جو 3 ٹانگوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، کاٹو ان کی ٹانگیں، کیونکہ یہ رب کی عبادت میں انہوں نے خلل ڈالا ہے۔ اللہ اکبر۔ حکم پہ بادشاہ کے گھوڑوں کی ٹانگیں کاٹی گئی۔ یہاں پہ جیسے گھوڑوں کی ٹانگیں کاٹی گئی محترم بھائیوں، وہاں پہ ان کی ٹانگیں صحیح ہو گئی بالکل، اور ٹانگوں کی جگہ اللہ رب العالمین نے ان کے جسم سے پر نکال دی اور وہی بھیجی۔ کہا سلیمان یہ آپ کا اعلیٰ ظرف ہے کہ ہماری عبادت میں اگر انہوں نے خلل ڈال دیا تو آپ نے ان کی خوبصورتی کو، ان کی اعلیٰ نسل کو ایک طرف رکھتے ہوئے ان کی ٹانگیں تک کٹوا دی، ان کی نسلوں تک کٹوانے میں لگ گئے۔ لو پھر ہمارا اعلیٰ ظرف دیکھو کہ جو گھوڑے آپ کے اب زمین پہ چلتے تھے اب زمین پہ نہیں ہواؤں میں چلا کریں گے۔ جو اللہ کے لیے کسی چیز کو قربان کرتا ہے اللہ رب العالمین محترم بھائیوں سے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ رب العالمین اس کی حمایت فرماتا ہے، فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ فرمایا داؤد کو ہم نے سلیمان عطا فرمایا، نعم العبد انہ اواب، بندہ ہی بڑا پیارا تھا، بڑا جھکنے والا، بڑی عبادت کرنے والا، جیسا باپ تھا ویسا بیٹا نکلا ہے، باپ بھی بڑی اعلیٰ ظرف والا، بیٹا بھی بڑے اعلیٰ ظرف والا۔ فرمایا اذ علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، فرمایا جب گھوڑوں نے ان کے دماغ میں خلل ڈالا، فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، فرمایا ان گھوڑوں نے میرے رب کی خلل میں ڈالا ہے، رب کی یاد میں خلل ڈال دیا ہے، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک ایک لمبا وقت گزر گیا، ردوها علیہ فتفق مسحا بالسوق والعناق، فرمایا تلواریں منگا کے گردن پہ بھی وار کروائے، ان کی ٹانگوں پہ بھی وار کروائے۔ انبیاء ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام کے ایک نہیں محترم بھائیوں کئی ایک واقعات ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ بڑے کارنامے ملحقہ کیے ہوئے ہیں۔ کئی شاندار عمارتیں جناب سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی، حتیٰ کہ بیت المقدس، فلسطین، مسجد اقصی آج جو کافروں کے قبضے میں ہے، دشمنوں کے قبضے میں ہے محترم بھائیوں، ابھی کچھ دن پہلے میں وہاں کی ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر، اسرائیلیوں نے جو جاہلیت والا معاملہ وہاں پہ اپنایا ہوا ہے، اس کی مثال محترم بھائیوں کائنات میں نہیں ملتی۔
ایک بندہ مسجد اقصی میں عبادت کر رہا ہے، اسرائیلی فوجی آتا ہے، پیچھے سے لات مارتا ہے، وہ نمازی نیچے گرتا ہے، آگے بڑھ کر اپنا وہ گندا سا بوٹ، گندا سا جوتا اس نمازی کے منہ پہ رکھ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ گالی بک، کفریہ جملہ کے۔ اللہ اکبر، جو ایمان اس نے آگے سے دکھایا، وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ محترم بھائیوں کو 1500 سال پہلے والا مسلمان نہیں ہے، یہ 1500 سال کے بعد والا آج کا مسلمان ہے۔ وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرب کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر انہیں لٹایا جاتا ہے، ان کے جسم پہ بھاری پتھر رکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ ان کے گلے پہ، ان کے سینے پہ پاؤں رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کفریہ جملہ کے، انکاری جملہ کے۔ وہاں سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں احد احد احد۔ آج بھی محترم بھائیو فلسطین میں کوئی ایمان کی جھلک نظر آتی ہے، وہ ایمان کی رمق نظر آتی ہے۔ آج بھی وہاں پہ ماں بہنوں کو جب گھسیٹا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے، تو محترم بھائیوں ان کے جملے، ان کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں، وہ جملے محترم بھائیوں کوئی معمولی نہیں بلکہ تاریخی جملے ہوتے ہیں۔ اے اللہ بھیج دے کوئی مرد مجاہد، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا، اللہ بھیج کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا، جو آج یہ مسجد اقصی اللہ تیرا گھر، مسلمانوں کی عبادت کرنے کی جگہ ہے، آج اللہ کافروں نے قبضے میں کی ہوئی ہے، وہاں پہ ظلم و ستم کا روا روا کیا ہوا ہے۔ اللہ اس مسجد اقصی کو بھی محفوظ فرما، مسجد اقصی کے رہنے والوں کو بھی محفوظ فرما۔ اللہ کافروں کو، ظالموں کو نیست و نابود فرما دے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یہ مسجد کی تعمیر فرمائی، اور پھر تعمیر کیسے فرمائی محترم بھائیوں؟ دل میں تڑپ بھی تھی، دل میں جستجو بھی تھی، دل میں شوق بھی تھا، لوگوں کو اس کے کام پہ لگا دیا، حتیٰ کہ انسان بھی اس کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں، اور صرف انسان ہی نہیں محترم بھائیوں، جنات بھی اس کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو یہ جان کے بھی حیرانگی ہوگی محترم بھائیوں، جہاں جہاں پر اللہ کے گھر تعمیر ہوتے ہیں، جہاں جہاں پر اللہ کے گھر تعمیر ہوتے ہیں، صرف انسان نہیں جنات بھی اس میں تعمیرات میں حصہ لیتے ہیں، جنات بھی تعمیرات میں حصہ لیتے ہیں، کسی بھی شکل میں آ کے، کسی بھی انداز میں آ کے محترم بھائیوں، نہ جانے کیسے مدد ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں رات ایک جگہ پروگرام تھا، گیا، وہاں پر کوئی ترغیب نہیں دلائی، کوئی ذہن نہیں بنایا، کوئی نہیں بتایا کہ علاقے میں مسجد بن رہی ہے۔ مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا، پیچھے ہوا میں، نماز کے بعد ایک ساتھی آیا، اس نے کہا اسامہ بن، جی اسامہ بن، کہا مسجد کے لیے کچھ تعاون کرنا ہے، کہا بسم اللہ۔ میں نے کتنا کرنا ہے؟ کہا یہ 11,000 ہے، یہ رکھ لیں اپنے پاس، مسجد کی تعمیر میں ملا دیجئے گا، اور دے کے چلا گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ محترم بھائیوں، جہاں جہاں پہ انسان کو یہ طرف موجود ہے کہ اللہ تیری جنتیں مل جائیں، وہاں پہ جنات کو بھی یہ طرف ہے کہ اللہ تیری جنتوں کا حصول ہو جائے۔ اللہ نے انسان کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، جنات کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے بھی نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، اور جنات کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے نعمتوں کا وعدہ کیا۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت محترم بھائیوں کوئی معمولی حکومت نہیں تھی، جنات کے اوپر، انسان کے اوپر، چرند کے اوپر، پرند کے اوپر
ہر ایک چیز کے اوپر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو دینی معاملات کے اندر کارنامے انجام دیے، ملکہ بلقیس کا تخت ہو یا پھر اس کے علاوہ لوگوں کے ظلم و زیادتی کے نشانے ہوں، الحمدللہ ہر جگہ برسر پیکار دے کر اپنے آپ کو منایا، اللہ کی توحید کو منوایا ہے۔ اور پھر محترم بھائیوں، اسی کے ساتھ جڑے رہے۔ یہی انبیاء کی سیرت ہے، یہ انبیاء کی تاریخ ہے، یہی انبیاء کے تذکرے ہیں کہ ان کو سن کر صرف محترم بھائیوں کان کے چٹخانے نہ لیے جائیں، اپنے آپ کو بھی تبدیل کیا جائے، اپنے اہل خانوں کو تبدیل کیا جائے، اور جو نصیحتیں و وصیتیں دے کے گئے ہیں ان نصیحت و وصیتوں کے اوپر محترم بھائیوں خود بھی عمل کیا جائے، اہل و عیال کو بھی عمل کروایا جائے، دوست و احباب کو بھی ترغیب دلایا جائے، اور پھر وہ کار خیر کے کام جس میں انبیاء لگے رہے، خوش نصیب محترم بھائیوں کہ اللہ رب العالمین نے وہی کام اب اس علاقے والوں سے لے لیا ہے کہ اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، اس میں پیچھے نہیں رہیے۔ یہ محترم بھائیوں بن دیکھے کے سوتے ہیں، بن دیکھے کے سوتے ہیں، بشارت نبی علیہ السلام سے ملی ہوئی ہے کہ جو اللہ کا گھر بنائے گا اللہ رب العالمین جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ